پچھلے دنوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پیغامات سنائے تھے سلیب سے جاری برکات کے حوالے سے، اور سلیب سے ہمیں جو ہے وہ ملا کیا ہے، اس میں کافی باتیں ہم نے سیکھی تھی، جس میں لاسٹ جو سرمن تھا کہ ہمیں ایک میراث ملی ہے، اور اس کے پہلے خط کے اندر لکھا ہے کہ اس کے خون کے وسیلے سے جو صلیب پر بہایا گیا، تو یہ ساری برکتیں جو ہے وہ صلیب سے جاری ہوئی ہیں، اور صلیب ہمارا فخر ہے جس کے وسیلے سے ہمیں یہ برکتیں ملی ہیں۔ اسی لیے پول کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں، آگے بولیے، سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی، کہتا ہے جس کے وسیلے سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ تو پول کے آگے یہ بہت فخر کی بات تھی صلیب۔ تو وجہ میں نے بتایا کہ صلیب کے اوپر جو کام ہوا ہے، نجات کا کام، اس سے لکھا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، اور جب اونچے پر چڑھ جائے گا تو پھر بہتوں کو کھینچ لائے گا۔ تو مسیح کی کروسیفیکیشن، اس کی مصلوبیت ضروری تھی، مصلوبیت کے بغیر کبھی بھی کام نہیں ہو سکتا، اس لیے جو ہے وہ صلیب سے یہ ساری برکات ملی ہے۔ اور یہ پچھلے سے پچھلے ایک سرمن میں نے سنایا تھا، فتح اور فخر، یعنی فخر بھی ہمارے پاس ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ صلیب پر فتح کا بہت بڑا کام ہوا ہے، اور چونکہ نجات کا کام ہمارے لیے ہوا، اس لیے ہمارے اندر ایک فخر ہے، دنیاوی کاموں پر نہیں ہے، دولت پر، ویلتھ پر، ایجوکیشن، ان پر فخر نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے اسٹیٹس پر فخر ہے، تو وہ مسیح کی اس صلیب کے اوپر، مسیح کی فتح کے اوپر ہمارا فخر ہے۔ آمین۔ آج جو میں سرمن سنانا چاہتا ہوں وہ میرے دل میں یہ بات خداوند نے ڈالی کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہر ایک بلیور کو، ایماندار کو، اور ضرورت کس بات کی ہے؟ پریئر کی، دعا کی۔ اور یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے، کوئی بھی نہیں اسے مبرم، ہر ایک بہن، ہر ایک بھائی، اس کو ایک جو ہے وہ روحانی کشمکش کے اندر ہے، اور وہ ہر روز ایک بڑی جنگ سے نبرد آزما ہے، اور جو ابلیس کے ساتھ ہے، اس لیے بائبل میں لکھا پطرس کے پہلے خط میں کہ تمہارا مخالف ابلیس۔ اب دیکھیں مخالف کون ہے؟ ابلیس۔ لکھا ہے کہ شیر ببر کی طرح گرجتا، دھاڑتا، اور کس لیے؟ تاکہ کسی نہ کسی کو پھاڑ کھائے، تمہاری کہ وہ پھاڑ ڈالنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے ہر ایک کو، ہر ایک بلیور، ایماندار بہن بھائی کو، اس کی کوشش ہے، اور وہ لگا رہتا ہے۔ شاید بتیرے سمجھتے ہو کہ نہیں حالات ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن عزیز بھائیو بہنوں یاد رکھیے حالات ٹھیک بولیے نہیں ہے، کہیں نہ کہیں وہ رکھنا ڈال رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی ایسا کام شروع کیا ہوتا ہے، بے شک وہ آج وہ سامنے آ جائے، یا 1 ماہ بعد آ جائے، یا 6 ماہ بعد آ جائے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ سرگرم عمل ہے، اس کام کے اندر ابلیس جٹا ہوا ہے کہ کسی کو کسی طرح سے پھاڑ کھائے۔ لکھا ہے تمہارا جو دشمن ابلیس ہے، شیر ببر کی طرح گرجتا، دھاڑتا، تاکہ کسی نہ کسی کو وہ پھاڑ کھائے، ہر وقت اس کی کوشش ہے، وہ کوشش میں لگا ہوا ہے ہر وقت وہ۔ اور یاد رکھیں کہ ہر ایک ایماندار بہن بھائی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک بڑی کشمکش کے اندر ہے، اور مسائل و مشکلات کے اندر شاید گھرا ہوا ہو،
کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اگینسٹ جو ہے، ہمارا جو مخالف ہے، لکھا ہے کہ وہ ابلیس ہے، اور وہ اسی کوشش میں ہے۔ اسی لیے پول نے افسیوں کے خط کے اندر یہ کہا کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ دو۔ ہاں، حوالہ ذرا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے جاتے ہیں۔ افسیوں کا خط 6 باب، تھوڑا سے افسیوں کا خط 6 باب، قدس پولس رسول کا خط افسیوں کا 6 باب، اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو اور خدا کے سب ہتھیار باندھ دو، تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے سے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ دو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی گھر سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے ہمیں خوشخبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے رسول جانے میں۔ تو یہ حوالہ میں نے پڑھا ہے، اور بولیے خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ خدا کے کیا لکھا ہے؟ سب ہتھیار۔ کتنے ہتھیار؟ سب۔ تو یہ اس پہ ہم باری باری غور کریں گے۔ تو ایک ایماندار وہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ سب ہتھیار باندھ دے۔ کتنے ہتھیار بولیے؟ سب۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ ہتھیار پہننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے تیار ہیں، بولیے تیار ہیں۔ کیوں ان کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ کوئی سوچتا ہے کہ ان کے بغیر گزارا ہو تو نہیں، کبھی نہیں۔ ہر ایک ایماندار ہو، اس کا ان ہتھیاروں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں پہلے تو وہ کہتا ہے غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ تو یہ پہلی بات نہیں، اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات نہیں ہم پھنس جائیں گے نا، کہ جب خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند میں اور اس کی قدرت میں، تو آپ کی پھر پہلی 2 باتوں کے اندر لے لیں کہ جب وہ کہتا ہے خداوند میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خداوند خدا کا بیٹا ہے، اور وہ جسم لے کر دنیا میں آیا ہے، اور اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے۔ آمین۔ اور جب کہتا ہے خداوند میں اور اس کی قدرت میں، تو قدرت کا کیا مطلب ہے کہ وہ مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اب دیکھیے یہ 2 باتوں کے اندر وہ پہلے تو اس نے کہا کہ مضبوط بنو، زوراور اسٹرانگ، کن میں؟ نمبر 1 خدا کے قدرت، خداوند میں اور اس کی قدرت میں۔ تو یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی 2 باتوں کے اندر ہی، اگلی تو میں جو بیان کروں گا وہ تو بعد کی بات ہے، کوئی نہیں 2 باتوں کے اندر ہی ہم دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب دیکھ لیں کہ کیا میں انہی 2 باتوں میں زوراور ہوں کہ نہیں ہوں؟ خداوند میں اور اس کی، یہ مطلب کیا ہے؟ کیا میرا اس پر فیتھ ہے؟ اور پھر اس کی قدرت میں زوراور کے لیے وہ مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹرانگ کوئی اسی چیز پر ایمان لے آئے، اپنی لائف کے اندر ہر وقت وہ دیکھے، سوچے کہ بھئی
مشکلوں دکھوں مشکلوں کا پرابلمز مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے. کیوں؟ موت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح میرے لیے مر گیا ہے اور مردوں میں سے جیتا ہے. آمین. تو یہ دیکھیے پھر وہ ٹینشن فری لائف بسر کرے گا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں دو باتوں کے اندر ہم دیکھ لیں کہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے. بس خداوند میں اور اس کی قدرت میں مضبوط بنو. اور دوسری بات کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ برے دن میں، تو برا دن بھائی وہ کل کے دن کا نہیں پتا. مجھ پر کیا برا دن آ جائے، آپ پر کیا برا دن آ جائے، تو کل جو اگلا دن ہے اسی کے بارے میں نہیں معلوم. امثال 27 باب میں لکھا ہے کہ کل کی بابت گمان نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا. بھئی کل کے بارے میں کون جانتا ہے؟ ادھر تو اگلے گھنٹے لمحے کا وقت کا نہیں معلوم کیا ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر کتنا ضروری ہے کیا وقت ایک بندہ ایماندار لیس ہو ہتھیاروں سے. پھر کل کا پتہ ہی نہیں ہے اگلا دن کیا ہونے والا ہے، اگلا وقت کیا ہے، اگلا لمحہ کیا ہے، اگلا گھنٹہ کیا بیتنے والی ہے. اس لیے لکھا برے دن میں. کیوں؟ ہمیں یاد ہے کہ بھائی ابلیس ہمارے مدے مقابل کھڑا ہے اور ہر وقت اس کا منہ کھلا ہوا ہے، پھاڑنے کو ہے، کسی نہ کسی کو پھاڑ کھائے. تو اگر نہیں معلوم ہوگا تو پھر آپ یہاں دیکھیں کہ کیا وہ حشر کرے گا. اس لیے کئی دفعہ مسائل مشکلات کے اندر گھرے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ایک سامنے کھڑی ہے ہستی اور وہ ابلیس ہے، وہ ہمیں پھاڑ ڈالنا چاہتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ کس وقت. لیکن پہلے ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ کے دلوں کے اندر ہمت آ جائے گی، زور آ جائے گا کہ اگر ابلیس دشمن ہے، کھڑا ہے، پھاڑ ڈالنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، غور سے سنیے. ایک بات ہے، وہ ہمارے منجی، ہمارے ایمان کے بانی، ہمارے خداوند کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو اس کے بچوں کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کبھی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اس وقت جب کوئی لیس ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی لیس بھی نہ ہو ہتھیاروں سے، بغیر ہتھیاروں کا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی عام ایک جنگ ہے، فوج ہے، آرمی بارڈر پہ لڑنے جاتی ہے. ایک بندہ کہے کہ میں جی ویسے ہی لڑ لوں گا، کوئی ہتھیار کی مجھے ضرورت نہیں. کئی ایسے احمد بھی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے نہیں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ آپ دیکھیں مارا جائے گا، کبھی بھی شوٹ کیا جا سکتا ہے، گولی کسی بھی طرف سے آ سکتی ہے. تو یہی اگر لیس ہوگا ہتھیاروں سے کوئی تو پھر وہ کچھ ابلیس نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اگر کوئی لیس نہیں ہے، ان ہتھیاروں سے کوئی اس سے پیدا نہیں ہے، آپ دیکھیں پھر کہاں اس کی لائف ہوگی. تماشا ہی لگے گا نا گھروں کے اندر بھی، اور پھر ہر جگہ پر، جابس اور روزگار پر، جہاں پر بھی وہ تبصرہ اڑائے گا، تماشا اڑایا جائے گا. وجہ کیا کہ ہتھیار پہنے نہیں ہیں اس نے. ان ہتھیاروں کی بہت اہمیت ہے. داؤد کو پڑھیے زبور 35 کے اندر، وہ کہتا ہے خدا میرے جھگڑنے والوں سے تو جھگڑ. اور آگے وہ ہتھیاروں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے بھالا بھی لے، تلوار بھی لے. یہ وہ ذکر کرتا ہے زبور 35 کے اندر. داؤد کو پتا تھا کہ بھئی فائٹ لڑی ہے تو جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے. وہ اس لیے خدا کو بھی کہتا ہے کہ وہ ہتھیار، وہ پیر، خدا تو میرے جھگڑنے والوں سے جھگڑ. اور ہتھیاروں کا بھی ذکر اس نے وہاں پر کیا ہے. پھر یسایہ 59 باب کے اندر اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی شفایت کرنے والا نہیں ہے، کہ کوئی لکھنؤ میں کھڑا ہو شفایت کرے. اور پھر لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ میں نے خود ہی ہتھیار پہنے، اور وہ انہی ہتھیاروں کا وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. کھود کا بھی ذکر کیا گیا ہے، بختر کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو خدا خود، بے شک آپ کہیں گے کہ یہ تشبیہ بات ہے، لیکن تو بھی وہ ان کا ذکر کرتا ہے. تو آپ بھی دیکھیں کہ خدا ہتھیار پہن کر، اور داؤد کہتا ہے ہتھیار لے اور میرے لیے جنگ کر.
تو عیسائی کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے پہن کر خدا کہتا ہے کہ میں خود جنگ لڑوں گا. تو مانی پھر ہمارے پاس جو آتے ہیں کہ بھائی ہتھیاروں کے بغیر سروائیو کرنا بولیے مشکل ہے، بلکہ ناممکن کہوں گا کہ کوئی ہتھیار پہنے نہ ہو اور وہ جنگ کے لیے کھڑا ہو، تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھو تاکہ برے دن میں، اور میں نے بتایا برا دن وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور دوسری بات اس کے جلتے ہوئے تیروں جب وہ پھینکے تو قائم رہ سکے. تو آپ دیکھیں جس سے سارے ہتھیار پہنے ہو پھر آئے کہاں سے تیر پھینکے گا، اس کی حفاظت اس کے سارے ہتھیار پہنے ہو. ہاں سر پہ پھینکے گا، اس کو پتہ ہے نجات کا کھود ہے اندر. اور بریسٹ پلیٹ چیسٹ آپ کے دل کی حفاظت. تو کہیں سے بھی وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے کہ اس نے سارے ہتھیار پہنے ہوئے. آمین. تو پھر میں نے کہا کہ وہ کوئی ہتھیار وہ کام اس کا نہیں آ سکتا. جلتے ہوئے تیر بھی کتنے مرضی وہ پھینک لے، منصوبے بنا لے، کتنے مرضی منصوبے بنا لے، تو وہ قائم رہے گا. اور خدا کا بندہ مقدس پالوس اسے پتا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں. دیکھیں اس نے بھی ذکر کیا یہاں پر بھی کرنتھیوں کے 10ویں باب میں بھی وہ کہتا ہے ہمارے نزدیک خدا کے ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو خدا کے نزدیک کلوں کو ڈال دینے والے ہیں. اس کو معلوم ہے کہ بھئی جو ہتھیار پہنے وہ تو ابلیس کیا اس کے کلوں کو ڈھال سکتے ہیں. ایسی ہتھیار ہیں. آپ کہیں گے آج پتہ نہیں کون سے ہتھیاروں کا ذکر کرنے والا ہوں، لیکن وہ سارے اسپرچول ہیں. وہ ظاہری طور پر شاید نظر نہ آئے، لیکن اندرونی طور پر باطن میں ایک ایماندار ہو ہتھیاروں سے لدا ہو. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر چلنا ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. اور میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر تو ہتھیاروں سے لیس ہے، لدا ہوا ہے، پہنے ہوئے سارے ہتھیار، تو پھر بھئی ابلیس کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لوگ ایسے ڈرتے رہتے ہیں بھئی وہ جو کام ہے وہ کرو جس کی ضرورت ہے. ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. بھئی ہتھیاروں کا ذکر تو یہ لے لو بھئی، کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کتنے مرضی پھر منصوبے بنا لے. لوگ کہتے ہیں منصوبہ، کسی نے منصوبہ بنایا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا. بھئی آپ اگر ہتھیاروں سے میں کہتا ہوں لیس ہوں گے، سارے ہتھیار پہنے، تو بھئی کتنے مرضی منصوبے بنا لے، کتنے مرضی تیر چلا لے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ. آمین. اس لیے جو پہلا ہتھیار اس نے ذکر کیا ہے کون سا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ سچائی سے کمر کس. کیا پڑھا ہے؟ سچائی سے. اب دیکھیں سچائی ٹروتھ کو وہ ایک ویپن کے طور پر لے کے آیا ہے. پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سب بولیے سچائی، ٹروتھ. ہمارا خدا سچا اور برحق، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا گواہ سچا اور برحق ہوگا، ٹروتھ، ٹرو. تو یہ پہلا ہتھیار وہ ذکر کرتا ہے کون سا؟ سچائی کا. تو آپ دیکھیں کہ یہ بنیاد ہے ایک ایماندار کی، کرسچن لائف کی، یہ بنیاد ہے. بے شک ایک طرح سے بنیاد تو ہم وہی کہتے ہیں ہمارا بنیادی پتھر کرائسٹ ہے، مسیح ہے، خدا کا بیٹا. لیکن اگر ویپنز کی بات کریں گے تو پھر وہ ایک جو کرسچن لائف اور فتح مند کرسچن لائف اور مضبوط کرسچن لائف کی بات کریں گے تو ایسی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بولیے سب بولیے، سب بولیے کیا ہے؟ سچائی. کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز میں کیا ہے؟ ذرا اور اونچی آواز میں کیا ہے؟ سچائی، ٹروتھ. یہ بنیاد ہے. سچائی کو پہلے نمبر پہ پالوس نے رکھا ہے. تو آپ دیکھ لیں پھر کتنا وہ ضروری ہے کہ ہماری لائف
جو ہے وہ سچائی پر سٹینڈ کرے نا. تو میں جب اس کو غور کر رہا تھا پڑھ رہا تو آپ دیکھیں فاؤنڈیشن مضبوط. یعنی اگر ابلیس کے مقابلے میں کسی نے قائم رہنا ہے تو وہ سچائی کو لے کے آئے لائف کے اندر. اور زبور 91 کے اندر داؤد کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے تیری سچائی آگے کہتا ہے ڈھال اور سپر ہے. کیا کہتا ہے؟ تیری سچائی ڈھال اور دیکھیں اس کو بھی معلوم ہے داؤد کو بھی وہ سچائی کی بات کرتا ہے. پالوس اگر سچائی کی بات کرتا ہے تو بزرگ داؤد بھی کہتا ہے تیری سچائی بولے کیا ہے؟ ڈھال اور سپر کیا ہوتی ہے؟ آگے ڈھال اور سپر یعنی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دشمن منصوبے بنائے، تیر چلائے، حملے کرے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے کون سی چیز؟ وہ کہتا ہے سچائی. خدا کو کہتا ہے تیری سچائی کیا ہے؟ ڈھال اور سپر. دو چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. سچائی آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی. آپ کا محافظ جو ہے وہ سچائی ہے. تو اس لیے سچائی کو اپنی لائف کے اندر لے کے آئے. اور وہ اس نے وہاں پر اور پھر زبوروں کے اندر وہ کہتا ہے یہ جو افلاک بنے ہیں کہتا ہے سچائی سے قائم ہے، سچائی سے بنے ہیں. اور پھر کہتا ہے اسی لیے قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ کیونکہ بنے کیسے ہیں؟ سچائی سے. تو آپ دیکھیں داؤد کو خدا نے کتنی سمجھ دی. وہ کہتا ہے تیری سچائی فلک افلاک کے برابر ہے، یہ آسمانوں کے برابر سچائی اس کی. اور کہتا ہے یہ سچائی سے بنے ہیں. آگے کہتا ہے اسی لیے قائم ہے. تو آپ پھر دیکھیے یہ آسمانوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا. ہلا سکتا ہے؟ لوسیفر بھی آج وہ آسمانوں سے گرایا گیا، ہلا نہیں سکتا، قائم ہے. سبب کیا ہے؟ کہ وہ سچائی سے بنے ہیں. اس لیے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ سچے ہونٹ قائم رہیں گے کیونکہ آسمان زمین قائم ہے، سچائی سے بنے ہیں، صادق القول خدا نے بنائے ہیں. اس لیے جب تک خدا نہ چاہے ان کو کبھی جنبش نہیں ہو سکتی. یہ بغیر رسولوں کے کھڑے ہیں، قائم رہ سکتے. اسی طرح سے اگر جس کی لائف سچائی پر سٹینڈ کرتی ہے بھئی اس کو بھی کبھی جنبش نہیں ہو سکتی. آمین. اس کو کبھی جنبش نہیں ہو سکتی. سچائی. اس لیے وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو خوشی ہو رہی. آپ دیکھیں کہتا ہے جیسے یہ آسمان فلک الافلاک یہ قائم ہے. کہتا ہے وجہ کیا کہ سچائی سے بنے ہیں، سچے خدا نے بنائے ہیں، جھوٹ کا کبھی اس کے اندر عنصر کوئی بھی نہیں ہے، اس نے بنائے ہیں. تو وہ کیا گر سکتے ہیں؟ وہ قائم رہیں گی. ہاں. اور عبدالآباد کا قائم رہیں گے. تو یہ چونکہ وہ سچائی سے بنے اس لیے قائم رہیں گے، اس لیے اس کو پائیداری ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ مضبوطی ہے کیونکہ وہ سچائی سے بنے ہیں. اسی طرح سے عزیز بھائی اور بہنوں ہماری لائف اگر سچائی پر سٹینڈ کرتی ہے تو پھر وہ قائم ہے. آمین. پھر ابلیس جھوٹا مکار ہے، کو کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اپنی لائف کے اندر سچائی کو لے کے آنا ہے. ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سچا خدا ہے، اس کا صادق القول خدا ہے. اور اس کے لوگ وہ جھوٹ مکر فریب سے بھرے ہوں. ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. سچائی ہے تو پھر اس کو کبھی جنبش نہیں ہے. آپ عدالتوں کے اندر چلے جائیں، کورٹ کچہریوں کے اندر چلے جائیں، اگر آپ سچے ہیں تو بھائی کسی چیز کا خوف نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کبھی کوئی جتنے مرضی آ جائے وہ کہے نہیں بھائی میں نے یہ کیا ہی نہیں، کچھ خوف نہیں ہے. اسی طرح سے آسمان زمین سچائی سے بنے ہیں، اس لیے کبھی ان کو بھی خوف نہیں ہے. وہ ہل نہیں سکتے. وجہ کیا کہ سچے خدا نے سچائی سے بنائے ہیں. اور داؤد کہتا ہے تیری سچائی ڈھال اور سپر ہے. تو مانی کہ وہ بھی آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، قائم رکھتی ہے جیسے آسمان زمین قائم ہے. اگر کسی کی لائف سچائی پر
स्टैंड करती तो वो भी उसी तरह कायम रहती। आमीन। और इसीलिए आगे आगे जब पढ़ते हैं 91 ज़बूर, तो आप फिर पढ़िए, वहां पे वो कहता है कि ना तुझे रात की हैबत से डर होगा। हाँ, ये रात को होता है ना दहशत हैबत, वो चलते हैं कहते हैं यार डर लगता है, हैबत आती है, सच्चाई पर है। फिर ना रात को जो है वो उस हैबत से, और फिर लिखा है ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। अब देखिए सुबह शाम दोपहर की बात करता है, मतलब है कि किसी भी टाइम अगर इब्लीस आप पर हमला करता है तो वो कहता है प्रोटेक्ट हो। आमीन। आप देखिए सुबह देख लें, शाम कर ले, दोपहर कर ले, ना रात को उस जो हलाकत जो वीरान करती है। इसको तो आप फिर नोट कीजिए कि दाऊद ने कितनी खूबसूरत बात की। वो कहता है ना सुबह को, ना दोपहर को, और ना रात को। जवाब क्या है कि सच्चाई उसके साथ है, सच्चाई उसको प्रोटेक्ट करती है, हिफाजत करती है। इसलिए ट्रू लाइफ, सच्चाई। और सबसे बड़ी जो बात मैं बता देता हूँ आपको, सच्चाई हमारा खुदाम यीशु मसीह है। उसने क्या कहा? हक में, और हक में, ट्रूथ, ये उसने कहा। और फिर कलीसिया को भी कहा गया कि कलीसिया भी हक का स्तून है, पिलर ऑफ ट्रूथ। तो हमारा खुदा बाप ट्रू गॉड है, उसका बेटा ट्रू गॉड है, सच्चा है, सादिकुल कौल है। और फिर कलीसिया भी, तो इसलिए सुनिए कि खुदा कायम है, उसका बेटा कायम है, उसी तरह कलीसिया भी अगर इन हथियारों से लेस है, सच्चाई को अपनी लाइफ के अंदर लिया हुआ है, तो वो भी कायम है। आमीन। इससे मैं अक्सर कहता हूँ कलीसिया में शामिल हुआ, कलीसिया का पार्ट बने, हिस्सा बने। आपका खुशी गमी कलीसिया से हो, आपका रहन सहन उठना बैठना कलीसिया से हुआ। आपको मालूम होते मैं इस कलीसिया का पार्ट हूँ, मेंबर हूँ, और मुझे जो है वो मेरे आए बगैर ही चल नहीं सकता। जैसे ये बॉडी है, ये अगर इसकी एक टांग कहे कि मैंने नहीं साथ चलना, तो मैं वही नहीं चल सकता, नहीं चल सकता ना। इसी तरह से हर एक की अपनी हैसियत है, हर एक मेंबर की, हर एक बहन भाई की कलीसिया के अंदर एक अहमियत है, वक़्त है उसकी, और उसकी खुदा ने उसको कलीसिया का हिस्सा बनाया है। तो इसलिए मैंने कहा कि खुदा बाप वो असल से बात तक, और उनका बात कायम, उसका बेटा कायम, वो भी ट्रू गॉड है, सच्चा। और फिर कलीसिया को भी कहा गया कि कलीसिया हक का स्तून है। मानी क्या है कि जो फाउंडेशन हमारी है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी बुनियाद है, वो सच्चा, और हम उस पर कायम हुए, तामीर हुए। इसलिए हमें डर खौफ की जरूरत नहीं होती, हमें जो है वो उसके खौफ दहशत की जरूरत नहीं है कि हम हिल जाएंगे, इब्लीस हमारा बिगाड़ लेगा, कुछ इब्लीस हमें खत्म कर देगा, फना कर दे। भाई नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के खून से धुले हैं और उसकी सच्चाई पर कायम है। आमीन। इसलिए सच्चाई, और कहता है सच्चाई से कमर कस कर। और मैंने बताया कि सच्चाई वो कहता है ढाल और चिपट, और सच्चाई आगे एक अमसाल की किताब में बहुत से सुनिए, लिखा सच्चाई को मोल ले। क्या ले? बोलिए, मोल ले। क्या ले? मोल, यानी पे कर सच्चाई की। यार इसको थोड़ा सा बोल यार, इतना जोर लगता है देखा। सच्चाई को क्या कहता है? मोल ले। यानी सच्चाई के लिए अगर आपको कोई पे भी करना पड़ता है तो वो उसको ले ले, सच्चाई को। और फिर कहता है हिकमत, फहम और तरबियत, ये 4 चीजों का पैकेज है अमसाल की किताब में। ये आप देखें पैकेज है पूरा, 4 चीजें। इसके लिए खुदा का बंदा सुलेमान हिकमत से भरा हुआ, वो कहता है सच्चाई को मोल ले। और दूसरी बात कहता है हिकमत, फहम और मार्फत को भी। मतलब कि इसके लिए
وہ اگر کہتا ہے مول لے، خریدنا بھی پڑے تو خرید، پے کرنا پڑے تو پے کر، اس کے لیے کچھ تجھے دینا پڑے تو دے۔ تو آپ دیکھیے پھر کتنا کوئی کرتا ہے اس کے لیے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ سچائی، حکمت، فہم یہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو کتنا ہے؟ سولمن تو کہتا ہے کہ مول لے، پے کر، اس کے لیے اگر خریدنا پڑے پے کر۔ یہاں تو میں کہوں گا کہ لوگ وقت نہیں پے کرتے، وقت کا خرچ نہیں کرتے۔ دوسری بات، دور کی بات، آپ سچائی حکمت سے بھرے ہو، وہی خدا کے لوگ ہیں، آپ کے پاس کلام ہے، ہاں یہ خدا کا کلام ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، مسیح نے بھی کہا، کہتا ہے تیرا کلام سچائی کا خلاصہ ہے۔ اگر سچائی کا کوئی خلاصہ جاننا چاہتا ہے، خلاصہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر آتا ہے نا 10ویں کلاس کے اندر سوال آتا ہے کہ خلاصہ لکھیں اس کا، تو وہ ایک پوری کتاب ہوتی ہے اس پر، تو اس کا انہوں نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر جتنی بھی سچائی ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ خدا کا بندہ یسوع مسیح کہتا ہے وہ کلام ہے۔ کہتا ہے تیرا کلام سچائی کا بولیے خلاصہ ہے، کلام کو لے کے آتا ہے۔ تمہاری کہ اگر سچائی کسی کو چاہیے تو وہ پھر کلام کی بات کرتا ہے۔ تو آپ پھر دیکھ لیں کلام کتنا ہمارے پاس، کتنی سمجھ ہے ہمیں یہاں، یا کتنا پے کرتے ہیں اس کے لیے۔ اسرائیلیوں نے بھی نہیں پے کیا اس کے لیے، سچائی کے لیے۔ یرمیہ کی کتاب 5واں باب پڑھ لیجئے، وہاں پر آپ کو ملے گا، خدا کہتا ہے یرمیہ کو کہ جا، کہتا ہے چوکوں میں کھڑا ہو، گشت کر جا کے یروشلم کے اندر۔ آپ دیکھیں جہاں پر ہیکل تھی وہاں پر یرمیہ کو خدا کہتا ہے جا گشت کر، یعنی وزٹ کر، دیکھ، اور پھر کہتا ہے چوکوں میں جا کھڑا ہو کر دیکھ، ڈھونڈ، یعنی شہر کے اندر اور پھر چوکوں کے اندر، گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر۔ خدا نے یرمیہ کو کہا کہ جا دیکھ، وزٹ کر، کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ دیکھ، ڈھونڈ کہ کوئی اگر سچائی کا طالب ہے تو لکھا میں اسے معاف کرتا ہوں، حال کرتا ہوں۔ وزٹ کا دیکھ، گلیوں کے اندر، چوکوں کے اندر، یروشلم کے اندر، جہاں پر خدا کی ہیکل ہو، جا دیکھ۔ یرمیہ اگر کوئی سچائی کا طالب ہوگا تو خدا کہتا ہے میں اسے معاف کر دوں۔ میں جب یہ غور کر رہا تھا تو وہاں پر گلیوں کا ذکر ہے اور پھر چوکوں کا بھی ذکر ہے، چوکوں کا، چوکوں پہ جا کر پالوس لکھا کہ گلیوں وہ گھر گھر جاتا، چوک میں جا کے بھی وہ منادی کرتا۔ یرمیہ کو بھی خدا نے کہا کہ جا چوکوں پہ جا کھڑا ہو، وزٹ کر دے۔ میں غور کر رہا تھا، میں نے کہا ہمارا چوک بھی یہ بھرا رہتا ہے، مجموعہ جڑا ہی رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی بڑا ہی رہتا ہے، اور پھر کسی نہ کسی کو دیکھیں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اسی طرح سے بھرا رہتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش سچائی کا کوئی طالب ہو۔ دیکھیں تو یرمیہ کو کہا گیا خدا نے کہ جا دیکھ چوکوں میں جا۔ میں غور کر رہا تھا، میں نے یہاں بھی چوک ہے اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹی اور بھیڑ جمع رہتی ہے، تو کاش کوئی یہ بات بھی سوچے کہ بھائی کلام کتنا میرے پاس ہے، سچائی کیا ہے میرے پاس، ہے کہ نہیں ہے۔ اور سولمن تو کہتا ہے پے کر، مول لے لے، مول، اگر تجھے ملتی ہے کہیں سے تو مول لے لے۔ اور ادھر چرچ میں تو فری دیا جاتا ہے بھائی، ادھر بائبل سٹڈی ہوتی ہے 7-8 سالوں سے جاری ہے،
बांट रहे हैं सच्चाई मुसलसल मंगल को होती है। चंद एक बहन भाई आते हैं और जो आते हैं वो सीखते भी हैं, उनको रिजल्ट भी नजर आते हैं। उसके लिए वक्त ये 1 घंटे की कोई बात नहीं होती, 1 घंटा निकाला जा सकता है। यहाँ पर एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन तालीम। हम सलातीन की किताब को आजकल निकाल रहे हैं और 9-10 किताबें हम निकाल ली हैं और एक सिस्टम के तहत तरतीब के साथ जा रहे हैं। तो कहता है मोहल्ले और यर्मिया को कहा जा, देख गलियों में चौकों के अंदर लिखा, अगर कोई सच्चाई का तालिब हो, खुदा कहता है मैं उसे माफ करूंगा। तो कोई भी नहीं। खुदा ने कहा हालांकि ये कसम खाते हैं, कसम है, झूठ का आंसर नहीं रहता। लास्ट में मैंने बताया था कि कसम ना तब्दील है, अनचेंजेबल है। कसम खाली तो कंफर्म है कि ये बंदा सच ही बोल रहा है। खुदा कहता है ये कसम खाते मगर झूठ बना हुआ है और कहते हैं हम सच्चे हैं। कसम का मतलब कि मैं सच्चा हूं, कि मैं कसम खा रहा हूं मतलब मैं सच्चा हूं। खुदा कहते हैं ये शो करते हैं कि मैं सच्चा हूं, हम सच्चे हैं। खुदा कहते हैं ये झूठी कसम खाते हैं। इससे लिखा जंगल में शेर और शहर में बियाबान में गिर उनको जो भेड़िए खाएंगे। और फिर लिखा हुआ है कि घरों के अंदर मौत कस्रों में घुस आई, खिड़कियों से झांकती है। ये खुदा ने कहा मैं रहम नहीं करूंगा। कोई सच्चाई का तालिब है ही नहीं, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। अगर एक भी हो तो मैं इसको माफ करूंगा। तो आप देखिए फिर कहां पर बात जाती है। लिखा जंगल में शेर बब्बर और बियाबान में जो है वो भेड़िया, और फिर लिखा है शहरों के अंदर चीता खाद लगा कर बैठे। मतलब कि हर जगह पर मैं इनको हलाक करूंगा, मारूंगा। भाई सच्चाई है उनके पास, उनको समझ ही नहीं। और उस दौर के मसीह के दौर के अंदर यहूदियों को भी यही बात मसीह खुदा ने कही, कहते हम अब्राहम की औलाद है, हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। उसी ने कहा तुम गुनाह के गुलाम हो। और आगे लिखा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा ने उन यहूदियों को बताया कि तुम गुलाम हो। कहते नहीं हंसी, हम गुलाम नहीं। आज भी किसी को कह रहे भाई तू मुश्किलों के अंदर फंसा हुआ है, मुश्किलात के अंदर है, ये प्रॉब्लम तेरी लाइफ के अंदर, वो कहेगा नहीं भाई ठीक है सारा कुछ। या हम कहेंगे यार वो आ जाएगी, मुश्किलों के अंदर गिर जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, इब्लीस पकड़ लेगा क्योंकि वो घात लगाए बैठे हैं शेर बब्बर की तरह। अब देखिए यिर्मयाह भी शेर बब्बर का जिक्र करता है, पौलुस ने भी शेर बब्बर का जिक्र किया है। तो उनको मालूम है कि इब्लीस वो भागता फिरता है। यिर्मयाह को उस दौर में पता था, पौलुस को भी पता है। और मसीह ने उनको कहा आजाद हो। कैसे आजाद हो गए? सच्चाई से वाकिफ। अब ये देखिए इसका मतलब कि तुमको शरीयत के जो ज़ाब्ते हैं उनमें जकड़े हुए हो, और मैं तो ट्रू हूं, सच्चा हूं, खुदा का बेटा हूं, मुझ पर ईमान नहीं लाते। तो मतलब क्या है? सच्चाई तुमको आजाद करेगी, मतलब फ्री करेगी, तुमको आजाद करेगी, बंधनों को खोलेगी, ताकि तुम इब्लीस के मुकाबले में कायम रह सकोगे। आमीन। तो ये उस जगह पर उनको कहा मसीह खुदावन ने। और फिर सुनिए एक जो उनकी जमात थी, बड़े जुनूनी थे, हेरोदी, वो मसीह खुदावन के पास आए और कहती है कि खुदावन हम जानते हैं कि तू सच्चाई की मुरादी करता है, तू गॉड है, सच्चा है तू, और कहता है किसी की तरफदारी नहीं करता। ये मसीह खुदावन को कहा उसने, उन्होंने। अब देखिए एक जमात जो उसके खिलाफ थी, ये कहा मसीह खुदावन, और सच्चाई इसके खादम सच्चाई की मुरादी करे। हाँ, आज का खादम सच्चाई से भरा होना चाहिए, फिर जाके कलीसिया तरक्की करती, ईमान के अंदर बढ़ती है। और अगर तरफदारी है तो फिर वो वहां पर नहीं काम होता। उन्होंने हेरोदियों ने कहा तू
کسی کا طرفدار نہیں ہے مسیح خداوند. اور پولس بھی فیستوس کو کہتا ہے, فیستوس بہادر کہتا ہے میں سچائی کا کلام پیش کرتا ہوں. اور ایک جگہ پہ پول کہتا ہے کہ اگر میں جو آدمیوں کو خوش کرتا تو تیرا بندہ نہ ہو. نہیں, تیرا بندہ نہیں, خدا کا بندہ مسیح خداوند سچائی سے منادی کرتا, خالصاً تعلیم دیتا ہم کو, کوئی جھوٹ مگر فریب, کوئی طرفداری نہیں ہے. آج اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا. طرفدار یہ جو خادم کے اندر کوئی اگر سچی بات کرتا ہے وہ اس پہ نہیں بات. بائبل میں ایک ورس ہے, مسیح خداوند نے کہا خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے, آگے بڑھے, جو روح اور سچائی سے. مجھے یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ بھائی صاحب تسی اے گل نہ کیا کرو. کیڑی گل؟ میں کہ کیڑی گل؟ اے جی روح سچائی نال عبادت. میں کہ بھائی میں نہیں کیا, مسیح نے کیا. یہاں تک یہ خود میں نے ان کانوں سے سنا, مجھے کسی نے کہا یہاں تک سچائی سے دور اور مخالف گالیاں تک مجھے سننی پڑی یہاں, اتنی مخالف. کیونکہ وجہ کیا؟ سچائی کی تعلیم دیتے ہیں, جو بات سچی بائبل میں جو لکھا ہے. طرفداری نہیں ہے, ہاں خدا کے خادم ہیں, انسانوں کے خادم نہیں ہیں. خدا نے کیا کہا بولیے, جو روح اور سچائی, سچائی سے واقف, تو سچائی سے خدا کی ورشپ موقعوں کے لیے نہیں. خادم بھی طرفداری, موقعوں سے خوش, اور لوگ بھی موقعوں سے خوش. بھائی ورشپ اس کے حضور میں آگے ہیں, تو ہمارا کام ہے ورشپ کرنا, اٹھانا, بندگی. خدا بولیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے, وہ سرچ کرتا ہے گھروں کے اندر سچے, جھوٹے مکار فریبی نہیں, خدا کے ساتھ چلنے والے, وہ ایسوں کو ڈھونڈتا ہے. آمین. تو سنیے, ایک دو منٹ اور بس سن کر ختم کرتے ہیں, مجھے پتا ٹائم ہو گیا ہے, صرف ایک دو منٹ. آخری باتیں کہنا چاہوں گا. ہمارا خدا باپ بولیے کیا ہے؟ سچا. دوسری بات, بیٹا اس کا کیا ہے؟ سچا. اور تیسری بات ہولی اسپرٹ. اسی خدا نے کہا میں جاتا ہوں, دوسرا مددگار بھیجوں گا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ تم کو تمام سچائی کی خبر دے گا. ہول ٹروتھ. تو گویا باپ بھی سچا, اس کا بیٹا بھی سچا, اور پھر اس کا پاک روح بھی سچا. کلیسیا کیا ہو جھوٹی. تو یہ آخری بات سنی, تمہاری پھر کیا بنتے ہیں ہمارے پاس, جس کا باپ بیٹے اور کچھ پر ایمان ہے. کلیسیا کا پارٹ ہے, سچائی اس کے دل کے اندر ہے. ہاللیلویا. یہ بات ہے. باپ بھی سچا, بیٹا بھی سچا, پاک روح بھی سچا, اور سچائی کی خبر دیتا. تو پہلا ہتھیار جو ہمارے پاس پھر آتا ہے سچائی سے کمر کس, مطلب کہ سچائی کو لے اپنی لائف کے اندر. اور ایوب کو خدا نے یہی کہا, سنی, ایوب کو کیا کہا؟ کہتا خدا کہتا اب سچائی سے اپنی کمر کس لے. میں بولنے لگا ہوں, تیرے پاس جھوٹا نالج, تھوڑا نالج ہے, تیرے دوستوں کے پاس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دنائی کی. خدا نے کہا کہ نہیں, وہ نالج ہے لیکن تھوڑا ہے, پورا نہیں ہے. وہ اس میں جھوٹ سچا مکس ہے. اس کے دوستوں نے بڑی بڑی باتیں کی, بہت بڑی بڑی باتیں. خدا نے کیا کہا؟ اب سچائی سے اپنی کمر کس لے. تو مانی اسرائیل کے اندر ڈیزرٹ جو بہت بیابان میں وہ انہوں نے چلے, آپ کو یاد ہے, ہمارے بہت چلتی تھی, اور انہوں نے اکثر جبہ پہنا ہوتا تھا, اور ہمارے اکثر وہ جبے کے اندر گھس جاتی, پھر وہ چال نہیں تھے سکتی, کھڑے نہیں تھے ہو سکتے, بڑی مشکل ہوتی. اس لیے سچائی سے کمر کس کر, یعنی کمر پر وہ بیلٹ پہنتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا جبہ ٹائٹ ہو جاتا تھا, تو وہ سفر بھی کر سکتے تھے. میں اور آپ اس دنیا کے اندر ابلیس کے منصوبوں تیروں کے خلاف کھڑے ہو کر اگر چلنا ہے, تو بہن اور بھائیوں پہلی فاؤنڈیشنل بات جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سچائی سے کمر کس کر.
میری اور آپ کی لائف میں اگر نہیں ہے تو اس کو دیجیے، لیں۔ باپ بیٹے اس پر ایمان رکھ کر سچائی سے بنے ہوئے تو پھر کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں اس کے تیروں کا، اس کے ہتھیاروں کا، وہ جو منصوبے بناتا ہے اس ایماندار کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اس کو ڈر نہیں ہے جو اس کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ میں اور آپ اگر کمی ہے تو لیجئے، یقیناً ہم سب کمزور ہیں، تو آج پہلا ہتھیار جس کی بات میں نے کی وہ کیا ہے؟ بولیے سچائی سے کمر کس کر، سچائی کو لے کر آگے بڑھیے، تاکہ ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکیں، اس کے جلتے ہوئے تیر آئیں، محفوظ رہیں، بچے رہیں۔ اور یاد رکھیں کہ پول کہتا ہے ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں، کہتا ہے جو کلوں کو اٹھا دینے والے ہیں۔ آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، مشکلات، پریشانیاں، مسائل، پرابلم جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ ہتھیار ہیں، دنیا کسی کے پاس نہیں ہے۔ بلیورز ایمانداروں کو دی گئی، بائبل میں دیے گئے، لیجئے ان کو، اسپرچول وارفیئر کیجئے اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگجو بنیے، مردانگی دکھائیں، پتہ چلے کہ یہ خاندان خدا کے ساتھ چلتا ہے، ایمان کے اندر، سچائی کے اندر، اس کی پہچان میں اور آگے بڑھتے جائیے تاکہ قائم رہ سکیں۔ آمین۔ خداوند ہمیں اسلام کے سرے سے برکت دے گا۔